بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر کے بعد کلام اور پھر تکبیر نہ پڑی ہو تو کیا حکم ہے، جانور ذبح کرتے ہوئے سر الگ ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، رات کے وقت قربانی کرنا کیسا، قربانی کے جانور کا ذبح کے وقت بہنے والے خون کا کیا حکم ہے۔ اگر جانور ذبح کرتے ہوئے تسمیہ اور ذبح کے درمیان عمل کثیر ہو تو جانور حرام ہو جاتا ہے، اور اگر عمل قلیل مثلا تھوڑی سی گفتگو، پانی پینا یا چھری تیز کرنا وغیرہ ہو تو جانور حلال ہوتا ہے۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ کہنا جانور ہل رہا ہے، اسے ٹھیک سے پکڑو، تھوڑی سی گفتگو ہے، عمل قلیل ہے، اس لیے پوچھی گئی صورت میں جانور حلال ہی ہوا، حرام نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے جب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کسی عمل تقبیل مثلا تھوڑی سی گفتگو، پانی پینے یا ایک آدھا لقمہ کھانے یا چھری تیز کرنے میں مشغول ہو گیا، پھر اس نے جانور ذبح کیا تو جانور حلال ہے۔ قربانی کے جانور مثلا بکرے کو ذبح کرتے ہوئے اس کی 4 رگیں کاٹی گئیں لیکن اس کا سر بھی جدا ہو گیا تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ نیز اس جانور کا گوشت کھانا کیسا؟ ایسی صورت میں ذبح شرعی پائی جانے کی وجہ سے قربانی ہو جائے گی، جبکہ وہ جانور قربانی کے شرعی معیار پر پورا اترتا تھا، اور اس جانور کا گوشت کھانا بلا شبہ جائز ہے۔ البتہ جانور کو اس طرح ذبح کرنا کہ اس کا سر کٹ کر جدا ہو جائے، یہ فعل ضرور مکروہ ہے، مگر یہ کراہت گوشت میں سرایت نہیں کرتی۔ ہدایہ شریف میں ہے ترجمہ: جانور ذبح کرنے والا حرام مغز تک چھری لے گیا یا مکمل سر ہی کاٹ دیا تو اس کا یہ فعل مکروہ ہے، لیکن بہرحال اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے مکروہ ہے، مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا، یعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس سر کا کھانا مکروہ ہے۔ یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزرا، بلکہ فقہا کا یہ ارشاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھایا جائے گا۔ رات کے وقت قربانی کرنا کیسا؟ کسی نے حضرت سے پوچھا، ہم نے اس دفعہ اپنے جانور کی قربانی عید کے پہلے دن عصر کے بعد شروع کی۔ بڑا جانور تو غروب آفتاب سے پہلے ہو گیا، لیکن 2 بکرے مغرب کی نماز کے بعد ذبح کیے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت قربانی درست نہیں ہے، آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ رات کے وقت قربانی کرنے سے ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور بیچ کی 2 راتیں، 11ویں اور 12ویں شب، یہ سارا قربانی کا ہی وقت ہے۔ البتہ شہر میں رہنے والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا شرط ہے، اور دیہات میں رہنے والوں کو طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی کرنا جائز ہے، لہذا ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں شب میں قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ راتیں بھی قربانی کے وقت میں شامل ہیں۔ البتہ فقہائے کرام رات میں قربانی کرنے کو مکروہ فرمایا ہے، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے ذبح میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فی زمانہ لائٹ روشنی کا اتنا وافر انتظام ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کی غلطی کا بھی احتمال باقی نہیں رہتا، لہٰذا جہاں رات میں لائٹ روشنی کا انتظام ہو تو ان لوگوں کے لیے مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور جن کے پاس روشنی کا انتظام نہ ہو وہاں رات میں قربانی کرنا جائز تو ہے، مگر وہ خلاف اولیٰ ہے۔ دیگر جانوروں کے خون کی طرح قربانی کے جانور کا بہتا خون بھی ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ: تم فرماؤ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ بہار شریعت میں ہے متقی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یہ سب نجاست غلیظ ہیں۔ اور مفتی احمد یارحان نیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بہتا خون حرام بھی ہے اور نجس بھی۔ آخر میں کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب ناپاک ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک اور نجاست غلیظ ہے۔ ترجمہ: اسی طرح چھوٹے بچے اور بچی کا پیشاب بھی نجاست غلیظ ہے، کھانا کھاتے ہوئے یا نہ کھاتے ہوئے، ہر صورت حکم ایک ہی ہے۔
محترم دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم